أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور کل کائنات کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، میرے استاد کا فتویٰ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جاری کردہ فتویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح اور کھلے دھلے انداز میں ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ بن جاؤں۔ محبت رسول کی بنیاد پر ہمارے ایمان کی عمارت کھڑی ہے، اور مضبوط و مستحکم عمارت کے لیے مضبوط بنیادیں فراہم کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان مستحکم اور محفوظ ہو، اس کو محبت رسول کی مضبوط بنیادیں فراہم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے اپنی اس محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کہیں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کہیں لائٹنگ کی جاتی ہے، کہیں جلسے جلوس کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو کہیں ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ ان تمام تر امور سے قطع نظر کہ ان میں سے صحیح طریقہ کون سا ہے اور غلط طریقہ کون سا ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری یہ محبت کی کون سی قسم ہے کہ سال کے 11 مہینے خاموش ہوتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، اور سال کے 1 مہینے میں اور 1 مہینے میں بھی چند دنوں کے لیے اچانک نمودار ہو جاتی ہے اور اجاگر ہو جاتی ہے، اور ہم خود ساختہ طریقوں سے محبت کا اظہار کر لیتے ہیں۔ وہ چند ایام کی گزرنے کے بعد پھر دوبارہ محبت کہیں پس پردہ چلی جاتی ہے، پھر 1 سال تک خاموشی چھا جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو محبت کو بدنام کرنے والی بات ہے
کیونکہ محبت کوئی سیزنل چیز تو نہیں ہے، کوئی موسمی چیز تو نہیں ہے کہ ایک خاص موسم میں محبت اجاگر ہو جاتی ہے پھر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ محبت تو وہ روگ ہے جو ایک مرتبہ لگ جاتی ہے تو سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن اور ہر دن رات کے 24 گھنٹے بندے کو بے چین کیے رکھتی ہے۔ محبت میں چین نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، بے قراری ہی بے قراری ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہم چند دنوں کے بعد قرار پکڑتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت تھی ہی نہیں، محض خود ساختہ طریقے سے اپنی نمائش کا پروگرام تھا۔ اور میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہم تو دوسرے لوگوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ تمہاری محبت سال کے چند دن ان کے لیے ہوتی ہے، جبکہ ہمارا معاملہ بھی ان سے کچھ الگ تھلگ نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی محبت رسول کی بنیاد پہ جلسے کرتے ہیں یا کانفرنس کرتے ہیں یا فلاں، وہ بھی ہم مخصوص دنوں میں کرتے ہیں۔ اور جب یہ مہینہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہمارا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، ختم نبوت والے کچھ ایسا کرتے ہیں کہ پورا سال ان کا ختم نبوت کا پروگراموں کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ہمارے مسلک میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ سال کی کسی اور مہینے میں سیرت کانفرنس کر لیں یا محفل حمد و نعت کر لیں، یہ چند دنوں کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، محبت کوئی موسمی چیز نہیں ہے، یہ دائمی روگ ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق، یہ کسی خاص مہینے کا محتاج نہیں ہے، کچھ خاص دنوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق دائمی اور ابدی ہے۔ چلو، ہم محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ جس طرح ہم محبت کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تو محبت کرتا ہے۔ ہم ناقص، ہماری محبت ناقص، اللہ کامل، تو اللہ کی محبت بھی کامل ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو عقل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کبھی بھی مشکل حالات سے دوچار نہ کرتے۔ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو گرم سرد حالات سے واسطہ پڑے، کوئی میرے بیٹے کو پریشان کرے، کبھی برے حالات میرے بیٹے پر آئیں، ماں کبھی نہیں برداشت کرتی۔ تو اللہ کی محبت تو اس سے زیادہ شدید ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی کیا مجبوری تھی کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں بھیجا، جہاں نہ کوئی سبزہ تھا، نہ سبزہ زار تھا، نہ موسم خوشگوار تھا، نہ معاشرہ مہذب تھا، نہ لوگ قدردان تھے۔ کبھی آپ کو ساحر اور شاعر کہا کرتے تھے، کبھی مجنون اور کاہن کہا کرتے تھے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، کبھی آپ کو پتھر مارا کرتے تھے، کبھی آپ کے مبارک کندھوں پر اونٹنیوں کی بچہ دانیاں اور اولجھنیاں پھینکا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام تر مشکل حالات سے کیوں دوچار کیا گیا؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اللہ کو اگر اپنے محبوب سے محبت ہے تو اپنے ساتھ عرش پہ بٹھاتے کہ محبوب آپ یہاں میرے ساتھ عرش پہ بیٹھیں اور دنیا میں نہ جائیں۔ وہاں ایک تو موسم ٹھیک نہیں ہے، لوگ ٹھیک نہیں ہے، معاشرہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہاں میرے پاس رہیں، تو بھی خوش اور میں بھی خوش۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ان مشکل حالات سے کیوں گزارا؟ یہ ایک سوال ہے جو کسی بندے کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ساحر شاعر کہا گیا تو اس دین کی وجہ سے کہا گیا،
آپ کو اگر پتھر مارے گئے تو اس دین کی وجہ سے مارے گئے تھے، ورنہ جب تک آپ نے اس نئے دین کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے منظور نظر تھے، صادق اور امین کہلائے جاتے تھے، اور مکہ میں سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ ذو مرتبہ مشہور تھے۔ جب آپ نے نئے دین کا اعلان کر دیا سارے قریش مکہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے، تو آپ کو جتنے بھی مشکل حالات سے دوچار کیا گیا سارا کے سارا اس دین کی وجہ سے تھا۔ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے۔ میرے بھائیوں، میرا یہ عقیدہ ہے اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والا پسینے کا ایک قطرہ، بالکل چھوٹا سا قطرہ، اتنا قیمتی ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ یہ ہماری دکانیں اور بازار، ملیں اور فیکٹریاں، اور سونے اور چاندی کی کانیں اور ڈیزل اور پیٹرول کی کنویں، اور یہ زمینیں اور باغات، سب کچھ مل جائے، میرے محبوب کے مبارک جسم سے نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اگر میرے محبوب کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا قیمتی ہے تو میرے محبوب کی مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنے قیمتی ہوں گے، پھر میرے محبوب کی مبارک جسم سے نکلنے والا خون کتنا قیمتی ہوگا، پھر میرے محبوب کے دندان مبارک کتنے قیمتی ہوں گے۔ اب یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دین جس کی خاطر میرے محبوب نے اپنا پسینہ بہایا، اپنے آنسو بہائے، آپ کا خون بہایا گیا اور آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، وہ دین کتنا قیمتی ہوگا۔ یہ وہی دین ہے جو آج ہمارے درمیان قسم پرسی کی حالت میں موجود ہے۔ اس دین کو ہم نے پسی پشت ڈالا ہوا ہے، پورے سال میں چند دنوں کے لیے خود ساختہ طریقوں سے رسول اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے لیکن دین کو قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ کی محبت میں بہت کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن دین کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، دین کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہی دین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا۔ آج ہم اسی دین کو سائڈ پہ رکھ دیں اور پھر عاشق رسول کہلائیں، یہ خوش فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اس طرح ہم دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ اور رسول کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ میرے محبوب کی نظر میں اس دین کی اہمیت کیا تھی۔ اب توجہ فرمائیں، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرے سامنے طائف کا منظر آ جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، آپ کا خیال یہ تھا کہ طائف والے میری دین کی دعوت قبول کریں یا نہ کریں، کم از کم عرب معاشرے میں مہمان نوازی تو بہت مضبوط روایت ہے، وہ لوگ کم از کم میری مہمان نوازی تو کر لیں گے۔ لیکن جب طائف والوں کو پتہ چلا کہ یہ تو نئے دین کی بات کر رہا ہے، بتوں کی مخالفت کر رہا ہے، طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھنے دیا، بچوں کو پیچھے لگایا، وہ تالیاں بجاتے تھے، پتھر مارتے تھے، آپ چلتے چلتے تھک جاتے تھے، ایک جگہ بیٹھ جاتے، پھر وہ ظالم آ کے آپ کو کھڑا کر دیتے تھے، پھر تالیاں بجا کے پتھر مارنا شروع کر دیتے تھے۔ پتھر مار مار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک بدن کو لہو لہان کر دیا تھا۔ آپ کو مجبوراً ایک باغ کے اندر پناہ لینی پڑ گئی، نماز کے لیے وضو کرنا چاہا لیکن چل چل کے پاؤں اتنے سوج چکے تھے کہ جوتیاں پاؤں میں پھنس گئی تھی، وہ اتر نہیں رہی تھی۔ عجیب بے کسی و بے چارگی کا عالم تھا۔ وہ اللہ جس کو اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے، قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، اس اللہ کو بھی جلال آیا۔
فرشتہ بھیجا کہ میرے محبوب سے کہہ دو اگر وہ چاہیں میں طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا۔ اب کوئی بندہ مجھ سے پوچھے میرے تو یہی جذبات ہیں کہ محبوب آپ اشارہ کر دیجئے دونوں طرف کے پہاڑ آپس میں ٹکرا کے ان کو درمیان میں نیست و نابود کر دے۔ وہ ہاتھ جو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اٹھتا ہے وہ پتھر مارنے سے پہلے شل کیوں نہیں ہوتا، وہ جل کے راکھ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ ایک اشارہ کر دیں، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم جانتی نہیں ہے۔ یہ ایک منظر ہے کہ آپ دعا دے رہے ہیں۔ ایک دوسرا منظر میرے سامنے احد کا ہے کہ جب آپ احد کے میدان میں کفار کے نرغے میں آئے، ایک بدبخت کافر نے پتھر سے وار کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منور پیشانی کو پتھر لگا، پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ایک اور بدبخت نے تلوار سے وار کر لیا، خود کی کڑی آپ کے رخسار میں گھس کے ٹوٹ گئی۔ ایک صحابی نے دانتوں کے ساتھ کڑی باہر نکال لی اور آپ کی رخسار مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ایک اور بدبخت نے پتھر سے وار کر لیا، آپ کی مبارک منہ کو پتھر لگا، ہونٹ مبارک پھٹ گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اس وقت داڑھی مبارک بھی خون سے تر بتر ہو چکی تھی، سینے کے اوپر بھی خون ٹپک رہا تھا۔ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے، میں تو یہ کہوں گا محبوب آپ ایک مرتبہ اشارہ کر دیجئے، ایک مرتبہ آپ ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، زمین پھٹ جائے گی، ان کو اپنے اندر نگل لے گی۔ اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا، آسمان جھک کے آ جائے گا، ان کو اوپر کی طرف اچک لے گا۔ میرے محبوب آپ نے بارہا فرمایا ہے کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ پہاڑ کو اشارہ کر دیں، پہاڑ جھک کے آ جائے گا، ان کو اپنے نیچے کچل دے گا۔ آپ اشارہ تو کر دیں، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں، حد ہو گئی۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا نہیں دے رہے، انتقامی جذبات کا اظہار نہیں فرما رہے، اتنا فرمایا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا۔ اب بھی قوم کی کامیابی کی فکر تھی کہ قوم کیسے کامیاب ہوگی۔ یہ دوسرا منظر میرے سامنے ہے، اور ایک تیسرا منظر غزوہ خندق کا میرے سامنے ہے، جب کفار مکہ نے آس پاس کے قبائل کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا محاصرہ، مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر جانثاروں کے ہمراہ خندق کے اندرونی جانب محصور تھے، باہر سے کفار نے محاصرہ کر رکھا تھا، کافر لوگ خندق کو تو پار نہ کر سکے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ کافروں نے ایسے زور کی تیر اندازی کر لی، مسلسل تیر اندازی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج غروب ہو چکا تھا، ٹھنڈی آہ کھینچی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم او اجوافہم نارا حبسونا عن الصلاۃ۔ اللہ ان کفار کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ محبوب آپ اس وقت اتنے جلال میں کیوں آئے؟ آپ نے طائف والوں کو تو بددعا نہیں دی جنہوں نے آپ کا مبارک خون بہایا تھا، آپ نے احد والوں کو بددعا نہیں دی جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے، چہرہ مبارک زخمی کیا تھا۔ آپ اس وقت اتنی جلال بھری بددعا دیتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ اتنے جلال میں کیوں آئے؟ جی ہاں، طائف میں حضور کا خون بہایا گیا تھا، آپ برداشت کر سکتے تھے۔ احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ برداشت کر سکتے تھے، لیکن غزوہ خندق میں
रब का हुक्म टूट चुका था, आपकी एक नमाज कज़ा हो चुकी थी, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक नमाज कज़ा हो गई, कैसे जलाल भरी बद्दुआ दी, अल्लाह इनके घरों को, इनकी कब्रों को, इनके पेटों को आग से भर दे। यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुक़द्दस में एक नमाज की कदर कीमत आपके मुबारक खून से ज़्यादा थी, आपकी मुबारक दंदान से ज़्यादा थी। और ये वही नमाज है जिसको हम रोज़ाना 5 मरतबा पाँव तले रोते रहते हैं। पूरी बीवी से गलती से सालन में नमक ज़्यादा हो जाए, उस वक़्त खावंद जब पहला लुकमा लेता है तो पारा चढ़ जाता है और बेकाबू हो जाता है, बीवी को नंगी गालियां देनी शुरू कर देता है। कहते तू ऐसी, तेरी माँ भी ऐसी है, तुझे कुछ सिखाया नहीं है। माँ तक बात पहुंच गई, सालन में नमक ज्यादा हो गया है। वो खावन जो एक मरतबा सालन में नमक ज्यादा होने पे बेकाबू हो जाता है, वही खावन देख रहा होता है कि बीवी ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, खावन को एहसास न हुआ, ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी, खावन ने परवाह नहीं की, असर की नमाज नहीं पढ़ी, खावन को कोई हसरत नहीं हुई, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, खावन को कोई मलाल नहीं हुआ, इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी, खावन के कान पे जूं भी नहीं रेंगी। 5 मरतबा रब का ये अजीम फरीज़ा पाँव तले रौंदा गया है, लेकिन खावन को एहसास नहीं है। और इसके बावजूद ये खावन आशिक रसूल है, ये आशिक रसूल है। ये कैसे इश्क रसूल है? रबीउल अव्वल के महीने में या तो लोग अपने घरों को सजाते हैं, गलियां सजाते हैं। मैं अपनी बात करूं, आपकी बात नहीं करता, आप नाराज हो जाएंगे। या आपकी बात करूं, नाराज तो नहीं होंगे ना, महसूस तो नहीं करेंगे ना, महसूस नहीं करेंगे, फिर मैं करता नहीं हूँ। अगर आप महसूस नहीं करते तो मैं क्यों बात करूं? मैं तो करता ही इसलिए हूँ कि आप महसूस करें। महसूस करेंगे ना? हाँ, महसूस करेंगे। महसूस करने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा जी, एक बंदा जो इश्क रसूल से सरशार है, उसको शौक लाहिक हुआ कि मैंने अपना घर के ऊपर लाइटिंग करनी है या अपनी गली सजानी है, तो लिहाजा ईशा के बाद वो गली सजाने में लग गया और रात के आखिरी पहर तक मुसलसल गली सजाता रहा, लाइटिंग करता रहा, झंडियाँ लगाता रहा। क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है। आखिर चाइना वालों का इतना एहसान तो हम पर है कि हम अपना इश्क और मोहब्बत का इजहार कर सकें। अगर चाइना वाले ये काम न करते, हम इश्क रसूल का इजहार कैसे करते? तो लिहाजा हमने इश्क रसूल का इजहार करना है, लाइटिंग कर ली, गली खूब सजाई। लेकिन जब रात का आखिरी पहर हुआ तो फिर उस वक़्त थकावट का गलबा हुआ, तो फिर औंधे मुँह बिस्तर पे गिर पड़े। और जब आँख खुली तो उस वक़्त सुबह के 9 बज चुके थे, फजर की नमाज क़ज़ा। फिर मैंने गली में झांक के देखा, वाह इतनी खूबसूरत गली, मैं कितना बड़ा आशिक रसूल हूँ। मैंने ऐसी गली सजाई है कि पूरे टोबर डेढ़ से में किसी ने ऐसी नहीं सजाई होगी। मैं बड़ा खुश, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे चीख चीख के जवाब दे रहा है कि तेरा दावा तो है कि मैं आशिक रसूल हूँ, लेकिन तेरे इस दावे में एक बाल के बराबर भी कोई सच्चाई नहीं है। अगर तू आशिक रसूल होता तो उस नमाज को कभी न छोड़ता जिस नमाज को रसूलुल्लाह ने आंखों की ठंडक करार दिया है। हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया कि झंडियाँ मेरी आंखों की ठंडक है, लाइटिंग मेरी आंखों की ठंडक, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कई जगहों पे तो फिर गलियां सजाने में मुकाबले कराए जाते हैं। सरकारी सरपरस्ती में कौम को असल हकाइक से गाफिल रखते हुए फजूल रिवायात में लगाया जाता है। बाकायदा गलियां सजाने के मुकाबले होते हैं। ओ गलियां सजाने में मुकाबले करने वालों, कभी मस्जिदों को आबाद करने में भी मुकाबला करके देख लो, किस महल्ले की मस्जिद ज़्यादा आबाद है और किस महल्ले की मस्जिद कम आबाद है। नमाज़ों की पाबंदी करने में भी कभी एक दूसरे से मुवाज़ना कर लो। हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। सच्ची बात यह है कि हमें तो उन कामों के अंदर लगाया गया कि हमें तो हकाइक की तरफ इल्तिफात करने की भी फुर्सत नहीं है, बल्कि कोई बंदा हमें हकीकत की तरफ मुतवज्जे करता है, हम सुनना भी गवारा नहीं करते। ऐसा हमें नशा चढ़ा हुआ है इन रिवायात का और खुद साख्ता तौर तरीकों का कि कुरान और हदीस की तरफ तो इल्तिफात करने की भी तौफीक नहीं मिलती। तो मेरे भाइयों, आशिक रसूल बने, इश्क रसूल का इजहार भी करें
کوئی منع نہیں کرتا محبت رسول کا اظہار کرے شریعت کے دائرے میں، لیکن کچھ محبت ہو تو اظہار کرے۔ جب محبت ہے ہی نہیں تو ہم کس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس لیے تشریف لائے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو دنیا میں نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہتا کہ انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی ولادت کے نام پہ بڑے بڑے کیک بنائے جائیں اور وہ کھائے جائیں اور وہ ہلڑ بازی کی جائے۔ نہیں، صرف ریلیاں نکالنا اور جلوس نکالنا اس کے لیے انبیاء کو نہیں بھیجا تھا، اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ رسول اللہ کی اطاعت کی جائے۔ میں آپ حضرات سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اگر ہم عاشق رسول ہیں تو پھر اتباع رسول اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ اتباع رسول کے بغیر عشق رسول کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تعصب الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ ایک طرف محبت کے دعوے کرتے ہو، دوسری طرف نافرمانی کرتے ہو، یہ عجیب محبت ہے۔ اگر آپ کی محبت سچی ہوتی آپ ضرور اطاعت کرتے، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کا مطیع ہوا کرتا ہے، فرمان بردار ہوا کرتا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ و پیراستہ کر لیں، ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، تمام انبیاء کرام میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے تکوینی طور پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، تمام تر سنتوں کو ایسے کامل طریقے سے محفوظ کر لیا ہے کہ کسی اور نبی کی تعلیمات کو ایسا محفوظ نہیں کیا گیا ہے۔ حضرات علماء کرام اور محدثین کا امت پر احسان ہے، جنہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لی، نبی کی تعلیمات کو، آپ کی حدیثوں کو، آپ کی سنتوں کو نہ صرف یہ کہ محفوظ کر لیا بلکہ امت تک پہنچانے کا حق بھی ادا کر لیا۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعوی دار یہودیوں کی کمی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کسی یہودی سے پوچھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کیسی تھی، وہ نہیں بتا سکتے۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھیں کہ آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھانا کھانے کا انداز کیسے تھا، وہ نہیں بتا سکتے۔ یہود کے پاس تورات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تورات میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ نصارہ کے پاس انجیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، انجیل میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ اور قربان جائیں اس امت کے علماء سے، قربان جائیں اس امت کے محدثین سے، جنہوں نے امت پر احسان کیا ہے، مشقتیں برداشت کر لی ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کر لی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ کر لیا۔ 50,000 حدیثیں ایسی امت کے پاس محفوظ ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن یہ حدیثیں ارشاد فرمائی تھی آج بھی امت کے پاس محفوظ ہیں۔ علماء نے خیانت نہیں کی ہے، علماء نے سستی اور تساہل سے کام نہیں لیا ہے، انہوں نے وہ امانت سنبھالی ہے، امت تک پہنچائی ہے۔ آج ہم میں سے کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی گوشے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ علماء کے پاس جاتا ہے، علماء سے پوچھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انداز کیسے تھا، سونے جاگنے کا انداز کیسے تھا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیسے تھا، آپ کی معیشت معاشرت کیسی تھی، آپ اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، باہر دوستوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، آپ کا دوستوں کے ساتھ سلوک کیسے ہوا کرتا تھا، دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسے ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع قطع کیسی تھی، آپ کے انداز و اطوار کیسے تھے، آپ کے مسکرانے کا انداز کیسے تھا، آپ کے آنسو بہانے کا انداز کیسے تھا، بیت اللہ میں کیسے داخل ہوتے تھے، بیت الخلاء میں کیسے داخل ہوتے تھے، جوتے
کیسے پہنا کرتے تھے، لباس کیسے پہنا کرتے تھے، پگڑی کس طرح باندھا کرتے تھے، آپ کی تلواروں کی کیا کیا نام تھے، آپ کے خچر کا نام کیا تھا، آپ کے گھوڑوں کے نام کیا تھے، آپ کی مورتیوں کے نام کیا تھے، آپ کی جو چند پگڑیاں تھی ان پگڑیوں کے نام کیا تھے، آپ کی جو جوتیاں تھی جوتیوں کے نام کیا تھے۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس وقت امت کے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہے۔ جو بندہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے وہ علماء کے پاس جاتا ہے۔ علماء کے پاس تمام سوالات کے کافی شافی وافی جوابات موجود ہیں۔ میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی ہوائی بات نہیں ہے، زمینی حقائق آپ کو بتاتا ہوں کہ آج وہ بیٹا جو اپنے والد کے ساتھ ایک گھر میں زندگی کی 30 سال گزارتا ہے، گھر میں اکٹھے رہتے ہیں، پورا دن دکان پہ اکٹھے رہتے ہیں، شام کو اکٹھے گھر واپس آتے ہیں، مسجد جانا بھی اکٹھے ہوتا ہے، عید اور خوشی کے مواقع بھی اکٹھے گزارتے ہیں، غمیاں اور فوتیاں بھی اکٹھے گزارتے ہیں۔ وہ بیٹا جس نے اپنے والد کے ساتھ زندگی کی 30 سال گزارے ہیں، وہ اپنے والد کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتا جتنا آج امت کا ایک عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہے۔ سب کچھ اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے، اسی لیے محفوظ کر رکھا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال اور آپ کی صورت کے بارے میں بہت خوبصورت انداز سے بیان فرماتے تھے۔ تابعین مزے لے لے کے ان سے سنا کرتے تھے اور وہ سنایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے، دوسروں کو بھی عظیم نظر آتے تھے۔ بعض لوگ خود تو بڑے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں بڑے محسوس نہیں ہوتے، بعض لوگ بڑے ہوتے ہیں اور دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کوئی بڑی شخصیت ہے۔ فخما مفخما، اپنی ذات میں عظیم تھے، دوسروں کو بھی عظیم نظر آتے تھے۔ اطول من المربوع واقصر من المشرب، درمیانہ قد سے آپ کا قدر بلند تھا لیکن زیادہ لمبا قد نہیں تھا، زیادہ لمبے قد سے آپ کا قدر چھوٹا تھا۔ عظیم الحامت، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یہ ذہانت اور فطانت کی دلیل ہے۔ واسع الجبین، پیشانی مبارک کشادہ تھی، یہ شرافت اور نجابت کی دلیل ہے۔ رجل الشعر، بال مبارک بالکل سیدھے نہیں تھے، لپٹے ہوئے گھنگریالے بھی نہیں تھے بلکہ قدر خمدار بال تھے۔ ازج الحواجب، آپ کی بویں باریک اور خمدار تھی۔ اہدب الاشفار، پلک مبارک لمبی اور دراز تھی۔ اکحل العینین، آنکھیں مبارک قدرتی طور پہ سرما آلود تھیں۔ اشکل العینین، آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ اقنل العینین، ناک کا باند سا لمبا تھا، ناک بلند تھی، اتنی بلند ناک تھی کہ انما یعلوہ نور، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے نور پھوٹ رہا ہو۔ ذریع الفم، منہ مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا، یہ فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہے۔ مفلج الاسنان، دندان مبارک کے درمیان قدر خلا تھا، بات کرتے تھے نور پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ قط اللحیت، داڑھی مبارک گھنی اور دراز تھی۔ یملأ صدرہ، سینے کو ڈھانپے رکھتی تھی۔ عنقہ کأنہ جید دمیۃ، گردن مبارک ایسی پتلی اور تراشیدہ تھی جیسی مورتی کی گردن ہوتی ہے۔ بعید ما بین المنکبین، کندھوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا، یہ تحمل اور بردباری کی دلیل ہے۔ عریض الصدر، سینہ مبارک چوڑا تھا، یہ سخاوت اور نجابت کی دلیل ہے۔ سواء الصدر والبطن، پیٹ اندر کو دھنسا ہوا نہیں تھا، باہر کو نکلا ہوا نہیں تھا، سینہ اور پیٹ بالکل ہموار تھے۔ طویل الزندین، کلائیاں مبارک لمبی لمبی تھیں۔ رحب الراحت، ہتھیلیاں مبارک کشادہ تھیں۔ سائل الاطراف، انگلیاں مبارک لمبی اور دراز تھیں۔ خمسان الاخمسین، پاؤں کے تلوے نیچے سے گہرے تھے۔ مسیح القدمین، پاؤں مبارک اوپر سے بالکل ہموار تھے۔ ینبوع عنہم الماء، پانی کا قطرہ گرتا تھا
दाएं बाएं को बह पड़ता था। यूं महसूस होता था जैसे हल्का सा तेल लगाया गया हो। रावी कसम खा के फरमाते हैं, कसम है उस परवरदिगार की जिसने अपने महबूब को हक के साथ मबऊस फरमाया है, मैंने उन जैसा हसीन न पहले कभी देखा था न बाद में कभी देखा है। وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ ہم نے اگر عشق رسول میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے تو اطاعت رسول کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دل کے کانوں سے سنیں کہ اللہ تک جانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اللہ نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ سارے راستے بند ہیں، صرف ایک راستہ ہے، وہ رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، کامل مکمل اتباع۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے تھے، ان سے بہتر طریقہ زندگی دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے میرے محبوب نے پانی نوش فرمایا تھا، پانی پینے کا اس سے بہتر انداز آج تک کوئی معاشرہ متعارف نہ کرا سکا۔ کھانا کھانے کا اس سے بہتر انداز آج تک کوئی قوم متعارف نہ کرا سکی۔ سب سے بہتر طریقے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کا مسلمان بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، دوسرے لوگوں سے مرعوب ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ سنتوں کو اختیار کرتے ہوئے شرماتا ہے، اور دوسروں کی ادنا طور طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے۔ اتنا مسلمان بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ میں دوستوں کو مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، ایک آدمی کی جھولی میں قیمتی ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، اور دوسرے آدمی کی جھولی میں موٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں، تو یہ بندہ اس کی جھولی کی طرف دیکھتا ہے، کہتے ہیں بڑے موٹے موٹے پتھر ہیں۔ دنیا والے کہیں گے تو نادان ہے، تیری جھولی میں اتنے قیمتی ہیرے جواہرات ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے کہ دوسروں کے پتھروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ آج کا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں، ان سنتوں کو اختیار کرتے ہوئے بیچارہ پریشان ہوتا ہے، شرما رہا ہوتا ہے۔ ہاں، جب ان کی طرح وضاقتہ اپناتا ہے، ان کی طرح لباس پہنتا ہے، ان کی طرح کھانا کھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو بڑا فخر محسوس کرتا ہے، کہتا ہے دنیا چاند پہ چڑھ گئی، اور مولوی وہی پرانی باتیں کرتے ہیں کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، اور جب یہ دوسرے لوگوں کی طرح لباس پہنتا ہے لنڈے کا خرید کے، پھر جب زمین پہ چل رہا ہوتا ہے یوں لگتا ہے جیسا کہ چاند پہ چل رہا ہے، اس کے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں یہ لباس پہن کے چاند پہ پہنچ گیا ہوں، حالانکہ اسی زمین پہ پھر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانیت سکھائی، اور آج غیروں کی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جہاں پہ انسانیت سے کوسوں دور حیوانوں کے ساتھ مشابہت اختیار کی جاتی ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، مناظر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک شادی میں شرکت کے لیے گیا، حاجی صاحب نے مجھے بلایا تھا کہ میرے بیٹی کی شادی ہے، تو میں چلا گیا۔ شادی ہال میں بہترین شادی ہال اور انتظام کیا ہوا تھا، لیکن میں جب شادی ہال میں گیا حیران رہ گیا کہ اس نے جو انتظام کیا تھا وہاں کھانے کے لیے بیٹھنے کا انتظام نہیں تھا، کھڑے ہو کے لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ چلو ہمارے لیے تو ایک کونے میں بیٹھ کے کھانے کا انتظام کیا تھا، ہم نے بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ حاجی صاحب میرے پاس آئے، میں نے کہا حاجی صاحب آپ اتنے نیک آدمی، 5 وقت نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرتے ہیں، آپ نے یہ کیا ہے کہ اپنے بیٹی کی شادی کے موقع پر یہ کھڑے ہو کے کھانا کھانے کا انتظام کر لیا؟ اس نے کہا بس مولانا صاحب آپ کو پتہ تو ہے نا کہ میرا بیٹا PhD ڈاکٹر ہے، اور اس کے سارے دوست سارے پڑھے لکھے ہیں۔ مولانا صاحب میں کیا بتاؤں، یہ جتنے دوست ہیں ان میں سے کوئی PhD ڈاکٹر ہے، کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، سارے اعلیٰ درجے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی، اس لیے یہ لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا
اچھا یہ سارے ڈاکٹر اور اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور انہوں نے اتنا لکھ پڑھ لیا اور یہ سمجھ گئے کہ کھڑے ہو کے کھانا کھانا چاہیے، تو ان لوگوں سے تو گدھا ہی اچھا ہے کہ ایک دن بھی سکون نہیں کیا اور کھڑے ہو کے کھاتا ہے۔ اگر اتنا لکھ پڑھنے کے بعد بندہ یہ کچھ سیکھتا ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا چاہیے، تو پھر اس سے تو وہ گدھا بہتر نہیں ہے جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور وہ بھی ان کی طرح کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اپنانے پہ شرمائیں نہ، کیونکہ ہمارے پاس کھرا سودا ہے۔ شرمائے تو وہ جس کے پاس کھوٹا مال ہو، جب ہمارے پاس مال ہی کھرا ہے تو ہم کیوں شرمائیں؟ ہاں، یہ ہماری احساس کمتری ہے کہ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے، ہم نے اگر ایسا لباس پہنا تو پھر دفتر والے کیا کہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جب تک ہم لوگوں سے ڈرتے رہیں گے تو لوگ ہمیں کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے، اور جب ہم ڈرنا چھوڑ دیں گے تو لوگ بھی کہنا چھوڑ دیں گے۔ کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا، کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا۔ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تو زمانہ ہنستا رہے گا، ورنہ ہماری اسی معاشرے میں الحمدللہ یہ بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑی بڑی پگڑیوں والے یہاں عزتوں کے ساتھ، ٹاٹ باٹ کے ساتھ جیتے ہیں، نہ کسی سے کوئی ڈرتے ہیں، نہ کوئی کچھ کہتا ہے، کیونکہ انہوں نے ڈرنا چھوڑ دیا تو لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا۔ آج کئی سارے لوگ سنتوں سے اعراض کرنے کے لیے، سنتوں سے روگردانی کرنے کے لیے بہانہ بناتے ہیں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب وہ حالات بدل گئے ہیں۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں اپنایا جا سکتا۔ یا کئی سارے لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ میں تو ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں، وہاں تو بڑا ماڈرن ماحول ہے اور وہاں تو یہ ہے اور وہاں یہ ہے۔ حالانکہ سچی بات ہے کہ جو ماڈرن کہا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ قدامت پرست ہوتے ہیں۔ آپ اسلام سے پہلے کے حالات کا مطالعہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے حالات کا مطالعہ کریں اور آج کے ماڈرن لوگوں کے حالات کا مطالعہ کریں، آپ کو درمیان میں بہت مماثلت نظر آئے گی۔ یہ ننگا پن اور یہ بے لباس ہونا یہ مشرکین عرب میں بڑا رائج تھا، یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف مکمل ننگے ہو کے کیا کرتے تھے اور اس کو بڑی ترقی سمجھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کھانا کھانے کی کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی طریقہ نہیں تھا، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا وہاں عام تھا، باقاعدہ باندیاں رکھتے تھے کمائی کے لیے، ان کی جسم فروشی کر کے کمائی کا دھندا اختیار کرتے تھے۔ سود خوری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، زنا عام تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زنا عام ہے، آج کل کے ماڈرن ماحول میں عام ہے، اس وقت سود عام، آج بھی سود عام، اس وقت شراب عام، آج بھی شراب عام، اس وقت عریانیت عام، آج بھی عریانیت عام، اس وقت بیٹیوں کی پیدائش پہ ناراضگی اور پریشانی، آج بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اس وقت بھی بیٹوں کو زندہ درگور کرتے تھے کہ زیادہ بچے نہ ہوں، بچے تھوڑے اچھے ہوتے ہیں، اور آج بھی وہی طریقہ ہے کہ بچے دو ہی اچھے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ آج جو ماڈرن کی بات ہو رہی ہے، حقیقت میں ساری قدامت پرستی۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں بھی تو سنتوں پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے حضرت، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بیرون ملک ایک جگہ پہ جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ جمعہ پڑھانے کے لیے جو خطیب صاحب آئے وہ بالکل صاف ستھرے تھے، سر بھی ننگا تھا، لباس بھی غیروں کا پہنا ہوا تھا، اور منبر پہ بیٹھ کے اس نے قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کرنی شروع کر دی، اور بیان کرتے کرتے اس نے ایک بات کہی، فرماتے ہیں کہ مجھے تو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کہنے لگا آج کل یہ پینٹ شرٹ کا لباس اتنا عام ہو چکا ہے، آج کل یہ پینٹ شرٹ کا لباس اتنا عام ہو چکا ہے، اگر نعوذ باللہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لاتے وہ بھی پینٹ شرٹ کا لباس پہن لیتے۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ
مجمع میں ایک دیوانہ موجود تھا، وہ دیوانہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا خطیب صاحب سنبھل کے بات کرو، منبر رسول پہ بیٹھ کے رسول اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تجھے خدا کا خوف لاحق نہیں ہوا؟ تو سوچتا کیوں نہیں ہے؟ آپ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ کے غلاموں کے غلام کی طرف دیکھو، یہ مسنون لباس دیکھو، مسنون پگڑی دیکھو، یہ مسنون چہرہ دیکھو۔ اگر رسول اللہ کے غلاموں کے غلام اس ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتے تو رسول اللہ کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھایا کہ حضرات انبیاء کرام دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ دنیا والوں کی پیروی کریں، وہ دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ دنیا والے ان کی پیروی کریں۔ اگر اس طرح ماحول سے متاثر ہونا ہوتا اور اس طرح ماحول کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا، پھر مشرکین مکہ جو 360 بتوں کو پوجنے والے تھے تو ان کے سامنے حضور کیسے کھڑے ہوتے اور کیسی بتوں کی مخالفت کرتے؟ وہ تو فرماتے کہ بس ماحول جیسے ہے اسی کے مطابق چلنا ہے، لیکن وہ مشرکین مکہ کے سامنے کھڑے ہو کے جرأت اور بے باکی کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ بتوں کی عبادت شرک ہے اور یہ گمراہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام ماحول کے بہاؤ میں بہنے والے نہیں ہوتے، اس بہاؤ کے سامنے کھڑے ہو کے دریاؤں کا رخ بدلنے والے ہوتے ہیں۔ ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دے ڈالے۔ کمال یہ تو نہیں ہے کہ بندہ زمانے کے ساتھ چلے، کمال تو یہ ہے کہ بندہ زمانے کو اپنی پیچھے چلائے۔ میرے بھائیو، میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دنیا کے 6 بر اعظموں کے لیے نہیں، 7 بر اعظموں کے لیے تھی، لہٰذا دنیا کے 7 بر اعظموں میں بندہ جہاں کہیں جائے ہر جگہ پہ میرے نبی کی نبوت ہے۔ بلکہ میں اگلی بات کروں کہ انسان چاند پہ چڑھ جائے وہاں میری نبی کی نبوت، اس سے اوپر مریخ پہ چڑھ جائے وہاں میری نبی کی نبوت، بے شک سورج پہ چڑھ جائے وہاں میری نبی کی نبوت، اور جہاں جہاں میری نبی کی نبوت ہے وہاں پہ میری نبی کی تعلیمات واجب العمل ہیں۔ ان سے بہتر طریقہ زندگی کوئی اور ہے نہیں۔ اور اگلی بات عرض کروں، میرے نبی کی نبوت 500 سالوں کے لیے نہیں تھی، 1000 سالوں کے لیے نہیں تھی، 1500 سالوں کے لیے نہیں تھی۔ قیامت کے صبح تک میرے نبی کی نبوت باقی رہے گی، اور جب تک میرے نبی کی نبوت باقی ہوگی اس وقت تک میرے نبی کی تعلیمات واجب العمل ہوں گی۔ کسی اور نبی کے لیے آپ نے گنجائش نہیں چھوڑی، کسی اور طور طریقے کے لیے آپ نے گنجائش نہیں چھوڑی۔ ہم اس وقت یہود و نصارہ کے طریقوں کی بات کرتے ہیں، ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی طرح لباس پہنتے ہیں، ان کی طرح وضاحت اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ کہیں سے تورات کے چند اوراق مل گئے، آ گئے حضور کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی تورات ہے، تورات ہے، تورات۔ خیال یہ تھا کہ جب میں تورات لے کے جاؤں گا تو حضور بڑے خوش ہو جائیں گے، عمر تورات کہاں سے لے کے آ گئے، خوش ہو جائیں گے۔ لیکن حضور نے حضرت عمر کی طرف دیکھا نہیں، خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر سامنے بیٹھ گئے اور تورات کے ورقے اس طرح الٹنے لگے، مطالعہ شروع کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو حضور کے مزاج شناس تھے، حضور کی طرف دیکھا، پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر تجھے تیری ماں روئے، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے نہیں ہو کتنے جلال میں آ چکے ہیں، تجھے تیری ماں روئے تو دیکھتا نہیں ہے کہ رسول اللہ کتنے جلال میں ہیں۔ حضرت عمر نے جو ہی دیکھا فوراً تورات کے ورقے سائڈ پہ رکھے، دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، فوراً کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ اللہ کے نبی میں اس پہ راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، اللہ میرا رب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے۔ اللہ کے نبی، میں نے تورات کا مطالعہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے آپ کی نبوت کے بارے میں کوئی شک ہے یا اطمینان نہیں ہے اور میں تورات کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی قوم کی گمراہی اور تباہی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ قوم اپنے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کر
دوسروں کی تعلیمات کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس وقت اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں ان کو بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے لائی ہوئی دین پر بڑا ناز تھا اور اس دین میں ایک بال کے برابر بھی کمی اور زیادتی کے روادار نہیں تھے۔ بہتر دین، بہترین طور طریقے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اپنائیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جی ہاں نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، جی ہاں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اکیلے ہوں تو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اگر امام کے پیچھے ہو تو امام پڑھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں۔ لیکن اس سورۃ فاتحہ میں ایک دعا ہمیں بتائی گئی ہے، ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ روزانہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھا کرو۔ وہ کون سی دعا ہے؟ ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ پھر سیدھے راستے کی خود وضاحت کر لی اللہ نے کہ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں یہود اور نصارہ کے راستے پہ نہ چلا، ہمیں یہود اور نصارہ کے راستے پہ نہ چلا۔ ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، لیکن جو ہی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر وہی ان لوگوں کے طور طریقے اپناتے ہیں اور اپناتے ہوئے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ترقی یافتہ بن گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے بن جائیں، کیونکہ میرے محبوب کی تمام تر تعلیمات، تمام تر طور طریقے ہر قسم کے عیب، کمی اور کوتاہی سے پاک اور مبرہ ہے۔ ہم نے اگر رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنایا، ہم دعویٰ نہ بھی کریں پھر بھی عاشق رسول کہلائے جائیں گے، اور اگر ہم نے طریقوں کو اختیار نہیں کیا، دعویٰ بھی کریں گے پھر بھی عشق رسول میں سے ہمیں کوئی حصہ نصیب نہیں ہوگا۔ وہی سمجھا جائے گا شیدۂ جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدۂ جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو، قال قال مصطفیٰ۔ ہم میں سے کئی لوگ اس لیے بھی سنتوں کو اپنانے سے احتراز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس عشق رسول تو دل میں ہونا چاہیے، دل سے بندہ صحیح مسلمان ہو، باقی ظاہری صورت جیسی کیسی بھی ہو، اس ظاہری نقالی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بہروپ اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، کئی مرتبہ یہ ظاہری نقالی بھی بندے پر سعادت کے وہ دروازے کھول دیتی ہے کہ سال ہر سال کی عبادت کی وجہ سے وہ دروازے نہیں کھلتے۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہمارا باطن رسول اللہ کی طرح ہے، لیکن ہم یہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ظاہر رسول اللہ کی طرح بنائیں۔ باطن کے بارے میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، ہماری اس ظاہری صورت کو اللہ تو حقیقت میں تبدیل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک بستی کے قریب پڑاؤ ڈالا، حضرت بلال نے آذان دینی شروع کر دی۔ بستی غیر مسلموں کی تھی، بستی کے بچے باہر کھیل رہے تھے، انہوں نے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ حضرت بلال آذان دیتے رہے، وہ نقل اتارتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلایا، بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ ان میں سے ایک بچہ قدرے بڑا تھا، اس نے بھاگنا مناسب نہیں سمجھا، بڑا تھا، اس کا نام ابو محذورہ تھا۔ وہ قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا جیسے کلمات وہ پڑھ رہا تھا ویسے کلمات ہم پڑھ رہے تھے۔ وہ کیسے کلمات پڑھ رہا تھا؟ اب بچے نے کلمات پڑھنے شروع کر دیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا
الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جاؤ اپنا کام کرو۔ اس بچے نے کہا اب میں کہاں جا سکتا ہوں، اب تو میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کے ساتھ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو ساتھ لیا، 9 عمر تھا، ساتھ لیا، مکہ مکرمہ لے کے آ گئے۔ مکہ مکرمہ پہلے سے فتح ہو چکا تھا، مسجد حرام میں ایک مؤذن کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب حضرت ابو محذورہ پہ پڑ گئی، وہ ابو محذورہ جس نے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتاری تھی، مسلسل 60 سال تک مسجد حرام میں اذانیں دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نقل کو اصل میں تبدیل کر دیتا ہے، لہٰذا ہم اپنے محبوب کی طرح اپنی ظاہری صورت بنایا کریں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی ظاہری نقالی پر بھی ہماری پر رحم فرمائے، مغفرت فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو بندے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی فوت ہو گیا، فوت ہوتے وقت اس نے وصیت کی تھی، اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری داڑھی اگرچہ کالی ہے لیکن چونے کے ساتھ یا سفید رنگ کے ساتھ اس داڑھی کو سفید کر لو، کیونکہ اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ بعد میں اسی بوڑھے کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ اس نے جواب دیا کہ جب مجھے قبر میں اتارا گیا فرشتے آئے سوالات پوچھنے کے لیے، میرے اعمال تو اچھے نہیں تھے، فرشتے سختی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اللہ نے منع کر دیا، دیکھتے نہیں ہو بال سفید ہیں، سفید بالوں والوں کے ساتھ تو یہ سختی کا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ تو اس نے رنگ کے ساتھ سفید کروائے ہوئے ہیں، چونے کے ساتھ سفید کروائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ہیں بال سفید ہیں، میں سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں، بال سفید ہیں لہذا میں حیا کرتا ہوں، میں اس کے سفید بالوں کی رعایت کرتے ہوئے مغفرت کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ظاہری نقالی پر بھی رحمتیں متوجہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔